اور جب وہ کام خراب ہونا شروع ہوگا وہ بے چین ہونا شروع ہوگا، کرتے کرتے ساتھ ساتھ جو حضرت مہدی کا یہ ذکر آتا ہے کہ وہ پورا یہ جزیرۃ العرب فتح کر چکے ہوں گے، قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، تو دجال کے نکلنے کی خبر آئے گی جو جھوٹی ہوگی مگر وہ بعد میں سچی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا اصل فوکس جو ہے وہ جزیرۃ العرب ہے، یہاں اس کی جنگی چال ناکام ہوگی۔ کون ناکام کرے گا؟ حضرت مہدی ناکام کریں گے، اس پر وہ غصہ کھا کے خود آئے گا میدان میں۔ یہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں نا مجھے پنجابی فلم یاد آ جاتی ہے، تو جو چودھری ہوتا ہے پہلے اپنے ہرکارے دوڑاتا رہتا ہے، وہ ہیرو کو مارنے کے لیے مختلف سازشیں کرتا رہتا ہے، جب ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہے تو آخر میں چودھری گنڈا سا پکڑ کے خود آ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ مجھے وہ سین لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دجال آخر میں خود نکل آئے گا۔ اب طے ہم نے یہ کرنا ہے امکانی طور پر کہ یہ نکل یعنی آزاد کب ہوا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ آزاد کب ہوا ہے۔ تو میرا جو بھی سمجھ ہے، جو میری اس میں تحقیق کا لفظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال تک یہ وہ دور ہے جسے آپ کہیں کہ سورج ڈلنا شروع ہو گیا تھا، کوئی شفق موجود تھی۔ 1000 سال کے بعد یہ دجال جو ہے نا یہ آزاد ہو گیا۔ جب یہ آزاد ہو گیا، یہ اصل میں آپ اگر جو ہے نا یہ یہودیوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس میں مکاشفات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب یہ فارکلیت آئیں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی پہاڑیوں سے فارکلیت آئیں گے تو وہ پوری دنیا میں ان کی روشنی پھیلے گی، رحمت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد یعنی ان کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری رات کا دور کون سا ہے، جب یہ اقوام مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئی، اور جب یہ غالب آئی ہیں تو اب یہ وہ دور ہے کہ جو دجالی دور کا آغاز ہو۔ اس کو ذرا تھوڑا دوسری طرح سے دیکھیں۔ یہ تاریخ آپ نے پڑھی نا بنی اسرائیل کی، میں نے آپ کو پہلے رکوع سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا حوالہ دیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ذکر آتا ہے کہ ایک اور آخری وعدہ بھی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں واپس لپیٹ کے لے آئیں گے۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں سے نکلے ہوئے ہو، یروشلم میں آباد نہیں ہو، تمہارا ڈایاسپورا چل رہا ہے، لیکن آخری وعدے کا وقت جب آئے گا تمہیں ہم واپس لے کے آئیں۔ تو یہ واپسی کا سفر آپ کو نوید صاحب بتا رہے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج لیا ہے، چابیاں لی ہیں عیسائیوں سے، تو انہوں نے طے کروایا تھا کہ یہاں پہ یہ آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے حضرت عمر نے یہ منوایا تھا کہ یہ ان کو زیارت کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا تھا یہاں پہ رہ نہیں سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، کوئی گھر نہیں خرید سکتے، مکان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ 1924 تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ کب اس پر عمل متروک ہوا؟ 1917 میں در حقیقت یہ جو ہے نا سلطنت برطانیہ نے ہم سے چھین لیا تھا، اور جب خلافت ختم ہو گئی تو اب ان کو یہاں پہ یہ بالفور ڈکلیریشن ہے، یہ 17 کا ہی ہے، 1917 کا بالفور ڈکلیریشن ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہودی آ کے یہاں پہ اب رہائش بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے آ کے زمینیں خریدی، فلسطینیوں میں بیچی بھی ہیں، خریدی بھی ہیں، لیکن یہ ساری ملا کے بھی نا 1948 میں وہ پراپرٹی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی وہ کوئی 13% یا 16% کے قریب، باقی ساری فلسطینیوں کے پاس تھی۔ تو خیر میں کہنا آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ لوگ قومیں آئیں، انہوں نے ہم سے یروشلم چھینا تو انہوں نے لا کے ان کو یہاں پہ آباد کیا۔ تو قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ذکر آتا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، بلکہ اس میں یہ ہے، اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ زمین میں یہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتے، حرام ہے ان پر، واپس آباد نہیں ہوں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں، وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے آ رہے ہوں۔ یہ میں زیادہ اس کی وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اگر آپ زیادہ دیکھنی ہے تو ایک کتاب ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس سورہ مبارکہ کی سورہ کاف کی تفسیر لکھی ہے، التذکیر بسورۃ الکہف کے عنوان سے۔ اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاجوج ماجوج کے آنے سے یہ آبادی ممکن ہوئی۔ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، وہ بھی سن لیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی مضمون کو انڈورس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ تو میرے حساب میں یہ یاجوج ماجوج کے یہ لشکر کون لے کے آیا؟ پرانا سانپ۔ اور پرانا سانپ کس کے ذریعے سے لے کے آیا؟ اپنے سب سے سیکنڈ انچارج جیسے ہوتا ہے نا 2IC، وہ اس کا وہ دجال ہے۔ تو گویا 1000 سال کے بعد وہ کھلا تو وہ
शैतान को सपोर्ट मिली, उसने ये अक़वाम मगरिब को उठाया और उनको लाकर यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ सफारा कर दिया, कुद्दसियों के शहरों पर हमला आवर हो गया, अगर वो वाली टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करें। अब अगर हम 400 साल पीछे चलें तो हिंदुस्तान में क्या हुआ, मगरिब में तो ये हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ, वो किसका दौर था, अकबर दी ग्रेट। उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को उरूज हासिल था, पहली मर्तबा इतना बड़ा उरूज मुसलमानों का कभी नहीं था जितना अकबर के दौर में था। लेकिन मजहब की हैसियत क्या थी, दीन अकबरी बना रहा था वो। इसका मतलब यह है कि अंदर से भी शैतान ने हमला किया था। मगरिब में चर्च के खिलाफ बगावत थी, तो क्या हिंदुस्तान में दीन के खिलाफ बगावत नहीं खड़ी हुई थी, हुई थी। वहां कोई मुजद्दिद अल्फे सानी नहीं था, 1000 साल के मुजद्दिदीन तो थे, दूसरे 1000 साल का कोई मुजद्दिद वहां पे नहीं था, लिहाजा वहां पे वो शैतान का जादू चल गया। यहाँ पे मुजद्दिद अल्फे सानी खड़े हो गए, समझ आई। वो सूरह यूसुफ वाली सारी कहानी ज़हन में रखकर इस बात को समझे। तो किसने खड़े किए, वो इकबाल के जो अशार है ना बहुत प्यारे हैं, क्या है वो, गर्दन न झुकी जिसकी जागीर के आगे, क्या हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद, हाँ हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की कब्र पर, और वो खाक की जंजीरें फलक के मतनाया, इनमें सरमाया पहले ताबू से शर्मिंदे सितारे, उस खाक में पोशीद है साहिब एतरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त खबरदार। आई कोई बात समझ में। यहां असल में मैं क्या कहना चाहता हूं, ये खैर और शर की जो कशाकश है ना दुनिया में, तो जब पूरी दुनिया में शर छाने लगा था तो उसके लिए रेजिस्टेंस, जो जेन्युइन रेजिस्टेंस है, वो हिंदुस्तान से पैदा होनी शुरू। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, ये उधर एक तराजू जो है ना गिर रहा होता है, दूसरा तराजू उठ रहा होता है, उसे छोड़ दें। ये है मुझे, ये वो डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि ये एक इर्तिकाई अमल है, ये इस तरह आगे बढ़ा है, पहला कदम वो है, ठीक है, जो मुजद्दिद अल्फसानी ने उठाया था। फिर उसके बाद देखें अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं जिन्होंने हदीस का पौधा लगाया। आज जो है ना वो हमारे लाखों साहब भी हदीस बयान करते हैं, उस वक्त बड़े बड़े उलमा को हदीस का नहीं पता होता था। ये बादशाह के दरबार में एक मसले पर वो बहस हो गई, तो शेखुल इस्लाम एक तरफ थे, बादशाह की तरफ थे, ये कवाली हराम है और मौसीकी हराम है, और दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया थे। अब निजामुद्दीन औलिया ने कवाली के लिए हक में कोई हदीस पढ़ी, ठीक है, कोई हदीस सुनाई, तो जो शेखुल इस्लाम थे उन्होंने कहा तू इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद है, तुझे हदीस से क्या काम, यानी दलील लानी है तो फिक़ह हनफी से लेके आ। कोई समझ आए ना, ये ज़हन होते हैं ना। एक आज अगर आप ये बात करें तो आगे से बंदा मुंह आपका तोड़ देगा कि इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में, तो वो तो खुद कहते हैं कि हदीस के होते हुए मेरी बात को दीवार से दे मारो। लेकिन उस वक्त की ज़हनी सतह ये थी, बादशाह के दरबार में एक शख्स खुल के कह रहा है कि तू मुकल्लद इमाम अबू हनीफा है और तुझे हदीस से क्या गरज, तो कोई मेहनत हुई है जिसके नतीजे में मैं भी हदीसें पेश कर रहा हूं, तो आप भी हदीसें पेश कर रहे हैं, तो सब हदीसें पेश कर रहे हैं। वगरना ये जो अजमी इस्लाम था ना, इसमें ये ईरानी से आया था, फिल्टर होके आया था, तो इसमें ये सारी चीजें नहीं थी। आगे चले, फिर दूसरी शख्सियतें बड़ी, वो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक पहलू वो है कि इन्होंने कुरान मजीद की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया, यानी वो इल्म हदीस तो ये इल्म कुरान। वो दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू इनका ये है कि ये अपने वक्त के एतबार से, जैसे उधर वो था ना, क्या वो था जी, मार्टिन लूथर, तो ये समझिए ये इस्लाम की ये वो खिदमात इन्होंने पेश की हैं। सोशल जस्टिस का तस्वुर इनके यहाँ से मिलेगा आपको, और ये है वो जिन्होंने पहली मर्तबा ये कहा कि अगर अदल नहीं होगा ना, ये तकसीम दौलत का निज़ाम अगर गैर मुसावियाना हो, गैर मुनसिफाना हो, तो ये दो दहारी तलवार है। जिधर दौलत का इर्तिकाज होता है वो अय्याशी में पढ़कर अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और जिधर फक्र फाका होता है वो पेट की वजह से अल्लाह से दूर हो जाते हैं। ये मुसलमानों को उन्होंने ये तालीम दी है। अब यहां से असल में देखें, एक तरफ आपका सियासी जवाल अपने नुक्ता उरूज को पहुंच गया है। जो शाह वलीउल्लाह का दौर वो है कि मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो चुके थे और हिंदुओं के गुलाम होने के करीब थे। अंग्रेज अभी नहीं है, ये तो मराठा ताकत इतनी ताकतवर हो गई थी औरंगजेब के बाद कि ये काम गोया खत्म होने के करीब था। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की वजह से वो एक इल्मी तहरीक उठी, और दूसरी तरफ सियासी तौर पर इतने बेदार थे कि उन्होंने खत लिखा था, ये जो है ना बादशाह जो था ये अहमद शाह अब्दाली को, और उसने हमला करके मराठा ताकत तोड़ दी थी। अब चूंकि वो पंजाब से गुजर के गया था, पंजाब में आजकल यही सोच पाई जाती है कि वो डाकू था और ये था और वो था। मैं फिर वही आपको सूरह यूसुफ में ले जाऊंगा, उसकी नीयत वो जाने, उसका खुदा जाने, मुझे नहीं पता क्या थी, ठीक है। खत उसको जरूर तारीखी तौर पर साबित है कि उन्होंने लिखा था, शाह वलीउल्लाह ने लिखा था। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ, ये इस्लाम खत्म हो जाना था अगर वो ना आता। अल्लाह ताला ने उसके जरिए से इस्लाम को हिंदुस्तान में बाकी रखा।
اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ کون سا واقعہ ہے؟ شاہجہاں کے دو بیٹے، بلا کون کون؟ اورنگزیب اور دارا شکوہ. شاہجہاں کا اپنا رجحان کیا ہے؟ کس کو بناؤں گا؟ دارا شکوہ کو. اس نے اسی کو تیار کیا تھا. اور یہ کون سا لنک چلا رہا ہے؟ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں. وہ سوچ چلی آ رہی ہے. نکلا کون بیچ سے؟ قدرت کس کو لے کے آئی؟ اورنگزیب کو. یوسف آدم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب یہ اس پہ الزام آتا ہے نا، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اس نے باپ کو قتل کر دیا. نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیں بات سمجھیں، اقتدار کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف قابو کر سکتا ہے، حضرت علی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ شرافت سے ایک دیکھیں نا، اگر زمانہ شریف ہو تو شریف آدمی چلے گا، زمانہ بدماش ہو جائے تو شریف آدمی نہیں چل سکتا. اسے پھر کوئی حجاج بن یوسف ہی چلا سکتا ہے. صاف سیدھی بات ہے. وہی حضرت عثمان جو 10 سال تک کامیاب حکمران تھے، اگلے 3 سالوں میں ان کا ڈاؤن فال کیوں ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے. اب ان اصولوں پر اس زمانے کو نہیں چلایا جا سکتا. انہوں نے کہا جی میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اپنی جان کی حفاظت میں کسی کی جان نہیں لوں گا. اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ جو اٹھا میں اس کی جو نا ٹانگیں چیر دوں گا. کسی نے اٹھنا تھا؟ یہ بغاوت ہونی تھی. یہ زمانے کے فرق کے ساتھ اصول حکمرانی بدل جاتے ہیں. تو اورنگزیب نے جو کچھ کیا وہ اگر نہ کرتا تو سلطنت عدم استحکام کا شکار. انہوں نے کیا، فارغ ابا جی کو اندر بند کیا، مہربانی کی ان پہ ختم نہیں کیا اور اس کو مار دیا. تو گویا دارا شکوہ نہ صرف وہ ایکسٹینشن تھا اکبر کا، بلکہ یوں سمجھیے اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا. سادہ زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا اپنے وقت کا پرویز مشرف تھا. اللہ نے وہاں پہ فٹ کس کو کیا؟ اورنگزیب کو. یہ دجال پہ بپے ناکام ہو رہا ہے ہندوستان میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں. دجال کی حکمت عملی ایک کے بعد دوسری ناکام ہو رہی ہے. پھر آخر میں انگریزوں کو لے کے آئے ہیں. جب 1492 میں سلطنت اسپین کا خاتمہ ہو گیا، اب وہ وہاں سے نیچے اترے ہیں، وہ جناب راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ ادھر سے گھوم کے وہ پہنچے ہیں ہندوستان. اور وہ پھر شروع ہو گئے اس سے جو ہے نا کاروبار اور یہ اور وہ کرتے کرتے وہ بعد میں میرا خیال ہے یہ شاہجہاں ہی تھا، اس کو بواسیر ہو گئی تھی، اس کا آپریشن کیا تو وہ جو ہے نا اس نے خوش ہو کے کوئی جائیداد دے دی. کرتے 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 وہ بالکل مسلط ہو گئے، ہندوستان پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اب وہ دوبارہ جوڑ لیجیے، وہ جو میں ادھر سے لے کے آیا تھا یہ بھی میں نے ساتھ جوڑ دیا. اب آگے چلیں. یہ جو 2 تحریکیں اٹھی ہیں، ایک دیوبند اور ایک علی گڑھ، میرا کہنا یہ ہے یہ دونوں دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ سورہ کاف جو ہے یہ دجال سے نجات کا ذریعہ ہے. سورہ کاف میں جو پہلا مضمون آیا ہے نا، وہ جو قصے ہی بیان کرتا ہے قرآن. آپ اسے قصہ سمجھ میں پڑھ کے گزر جائیں ثواب ہو جائے گا. آپ اس سے ہدایت لینا چاہیں تو بہت بڑی ہدایت ملے گی. دیکھیں یوسف علیہ السلام والا قصہ ہی تھا نا، میں نے آپ کے سامنے کیا نکال کے رکھا ہے. اب یہ بھی قصہ ہی ہے. اس کے اندر سے 2 باتیں نکلی. ایک ڈیٹیچمنٹ نکلی، وہ جا کے غار میں بیٹھ گئے تھے. اس کی مناسبت وہ دیوبند کے ساتھ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کٹ کے الگ تھلگ بیٹھ گئے. اور ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں وہی کہ جاؤ سودا لے کے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہدایت دیتے ہیں؟ ایک ہی ہدایت دیتے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفُ، نرمی کرنا، ریجیڈیٹی نہیں کرنا. تو یہ جو علی گڑھ کی تحریک تھی یہ کیا تھی؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ نرمی کی تحریک تھی. ٹھیک ہے نا، کچھ زیادہ ہی نرمی کی تھی مگر. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ تحریک نہ اٹھی ہوتی تو آپ کو دیوبند محفوظ نہیں رکھ سکتا، سیاسی طور پہ محفوظ نہیں رکھ سکتا. اگر یہ تحریک نہ اٹھی ہوتی تو مسلمان آج سب سے چھوٹی اقلیت ہوتے ہندوستان میں، بلکہ ختم ہو چکے ہوتے. اس سے کیا ہوا کہ آپ نے شکل انگریزوں کی بنا لی، آپ نے تہذیب و تمدن انگریزوں کا کر لیا، آپ نے سب کچھ انگریزوں کا کر لیا. نام آپ کا عبدالحق، عبدالرحمن، عبداللہ، عبدالصمد وہ باقی رہ گئے. نام کے مسلمان باقی رہ گئے، وگرنہ نہ رہتے. اور آپ نے اس نام نے کیا شکل اختیار، ایک قوم کی شکل بنا دی. اسلام میں قوم مطلوب شے نہیں تھی، لیکن اب حفاظت کے لیے تو کوئی نہ کوئی تو جذبہ درکار تھا نا، جس کی بنیاد پر وہ حفاظت کرنی تھی. اللہ نے جیسے کوئی عصبیت درکار تھی، وہ عصبیت اللہ نے قوم والی پیدا کر دی. اسی سے تو پاکستان وجود میں آیا ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو دیوبند والی تحریک تھی، اب اس نے کیا پیدا کیا؟ اس نے وہ ایمان کو بچا کے رکھا. وہ یوں سمجھ لیجئے جیسے آگ کا لاؤ، اس کے بعد وہ بجھ جائے، اس کے اوپر راکھ آ جائے، اندر ایک چنگاری باقی رہ جائے. آپ اس کے اوپر گھاس بھوس لا کے رکھیں گے، کوئی کاغذ رکھیں گے، اوپر کوئی لکڑی رکھیں گے، پھونکے ماریں گے، وہ بڑک، لیکن وہ چنگاری اگر باقی نہ رہتی تو کہاں سے بڑکاتے؟ تو جب ہمیں وہ تھوڑی سی سیاسی جو ہے نا وہ سانس لینے کا موقع ملا اس کی وجہ سے، تو پھر ایسی شخصیات پیدا ہوئی جو مجمع البحرین تھی، جیسے علامہ اقبال، جیسے ابوالکلام آزاد، جیسے مولانا مودودی، جیسے ان جیسی باقی شخصیات.
انہوں نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی. اچھی باتیں اس تحریک سے بھی لی, اچھی باتیں اس تحریک سے بھی لی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کو قبول کس نے کیا؟ جو اہل مدرسہ میں سے بھی حق پرست تھے وہ ان کی طرف آئے, مگر وہ تھوڑے تھے. آپ نے وہ جو مضمون سنا ہے نا, میں جن روم کی تلاش میں ہوں وہ اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں اور خانقاہوں اور مدرسوں میں کم ہیں, تو زیادہ کہاں تھے؟ تو ان تحریکوں کو زیادہ سپورٹ کہاں سے ملی؟ اور کالج اور یونیورسٹی کا حالات میں آپ کو بتا دوں, میرے پاس میرے گھر میں میرے والد صاحب کی تصویر ہے جو کالج کی ہے. ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے دیہات کے رہنے والے ہیں. ہمارے بالکل ایک جو سادہ جیسے ماحول ہوتا ہے اس طرح کا ایک ماحول تھا. آج بھی اگر کوئی پینٹ شرٹ میں گاؤں جائے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس وقت کا آپ سوچیں, تو میرے والد صاحب جس کالج میں پڑھتے تھے وہ ان کی گروپ فوٹو ہے, کسی بندے نے شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی, سب پینٹ شرٹ میں. اور ان کا جو اسلامیات کا ٹیچر ہے وہ بھی پینٹ شرٹ. یہ اسکولوں کالجوں کا ماحول تھا. آج میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, ایک طرف ننگ دڑنگ بھی ہے, ادھر ہی برقعے والیاں بھی ہیں, اکثریت کلاس روم میں داڑھیوں والوں کی ہوتی ہے. تو یہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ سورہ کاف میں جو دوسرا مضمون ہے نا, دوسرا قصہ, وہ ایک باغ والے شخص کا جو امیر کبیر آدمی تھا, دولت مند تھا, صاحب حیثیت تھا, اور اس کے مقابلے میں ایک فقیر درویش جوتیاں چٹکاتا پھرنے والا. ان دو آدمیوں کا مکالمہ ہے. لیکن وہ جو جوتیاں چٹکانے والا ہے نا, اس کے اندر جرت ہے, پادری ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ احساس کمتری اور احساس مروبیت نہیں ہے, اور وہ ہم ٹھونک کے اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ تیرا باغ برباد ہوگا اور اس جیسا باغ اللہ مجھے عطا کرے. جب میں یہ قصہ پڑھتا ہوں نا, اور مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آتے ہیں, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اور سنا ہے قدوسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. آپ سوچیں, جب سر سید احمد خان یہ تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ تم اپنے رنگ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں انگریز بن جاؤ, کتنی مروبیت ہے. میں ان کو ان کا کریڈٹ دے رہا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہم نام کے مسلمان بھی نہ رہتے. لیکن جو اگلا سٹیپ ہے اس کو سمجھیے کہ اس راک سے جو اگلا برن آیا وہ کیا تھا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا, جرت سے بات کرنا اور ریجیکٹ کرنا. تمہاری تہذیب کچھ بھی نہیں ہے, ہماری تہذیب اس سے بہت اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, بہترین ہے. اصل مجھے تو اس شے نے اعتماد دیا کہ میں اسلام کی طرف آیا. آپ لاکھوں صاحب سے بھی پوچھیں, اس شے نے اعتماد دیا ہوگا تو یہ اسلام کی طرف آیا. آج کے ہر نوجوان کو اس شے نے اعتماد دیا تو وہ اسلام کی طرف آئے. یہ سورہ کاف کا دوسرا واقعہ ہے. سورہ کاف میں بیچ میں کچھ اور چیزیں آئی ہیں, وقت کافی ہو گیا, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. وہ اس میں وہ تکوین کا اور تشریح کا واقعہ بھی آ گیا, اس کو سورہ یوسف سے جوڑ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کرتا سب خدا ہے, ظاہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے شر ہے یا خیر ہے, اس میں خیر ہی ہوتا ہے. آخری کیا ہے؟ آخری یہ ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر ہے. دیکھیں شروع کہاں سے کیا؟ اللہ والوں کی حالت کیا تھی؟ اصحاب کہف. ختم کہاں کیا؟ اللہ والا. وہ اللہ والا کون ہے؟ بادشاہ. غرب بھی فتح کر رہا ہے, شرق بھی فتح کر رہا ہے, پہاڑ بھی فتح کر رہا ہے, دریا بھی فتح کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ذوالقرنین. کیا اس میں اشارہ نہیں ہے کہ یوں لترکبن طبقا عن طبق جو آپ نے پڑھا ابھی, کہ تم اٹھو گے درجہ بدرجہ؟ تو گویا جب دجال کا دور آئے گا تو تم درجہ بدرجہ اٹھو گے. وہ رات پڑ جائے گی, اندھیرا چھا جائے گا, وہ روشنی ٹمٹماتی کہیں دب جائے گی, وہ کسی غار میں ہی باقی رہ جائے گی. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ وہ نکلے گی, وہ روشنی پھیلے گی, وہ جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے, کرتے کرتے ایک دن وہ 14ویں کا چاند بنے گی. تو اب آپ سمجھ لیں کہ اگلا مرحلہ آ گیا آزادی کا مرحلہ. مسلمان ممالک جو غلام تھے وہ آزاد ہو گئے. اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں تکوین کی, تشریح کی نہیں کر رہا ہوں. اگر تکوین تشریح کی بات کریں, ہمارے وہ سارے حکمران مجرم ہوں گے جنہوں نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا, ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن تکوین کی سطح پہ دیکھیں تو اللہ کی حکمت میں ابھی وہ دن نہیں آیا تھا کہ اسلام غالب. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کچھ جائزہ لینا ہوگا کہ کیوں, کوئی تو وجہ ہے. تو میں اسے ایک اور قرآن مجید کے واقعے کے ساتھ جوڑتا ہوں. اللہ, یہ سورہ قصص آپ پڑھیں گے تو سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے. یہ جیسے دنیا گلوب کو دیکھیں تو یہ فرعونی طاقتیں جو ہیں, یہ جاجوجی ماجوجی طاقتیں, یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں. اس کے ساتھ اسے جوڑ لیں. وہاں اللہ نے طے کیا کہ میں یہ مظلوموں کی مدد کروں گا. تو موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو, جب خطرہ ہو تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور وہ بچہ پہنچ گیا فرعون کے دربار میں, وہاں اس کے پرورش پانے کا سارا سلسلہ ہوا. بالآخر اسی بچے کے ہاتھوں وہ سلطنت اللہ نے نابود کر دی. کتنا لمبا منصوبہ ہے, بہت لمبا منصوبہ ہے. اب آپ دنیا کو دیکھیں, یہاں پہ کفر چھایا ہوا ہے, رات گہری ہو گئی ہے, ظلمات بعضها فوق بعض کی کیفیت ہے.
ایک کہیں ٹمٹماتے جو ہے نا وہ شمع ہے کسی غار کے اندر روشن، اب اللہ نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا، ترکبن طبقا عن طبق، سیاسی آزادیاں حاصل ہو گئیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کرتے کرتے آپ ایک بڑی مضبوط عسکری طاقت بن گئے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ ایٹمی طاقت بن گئے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس آئیں۔ اب اس کی اسباب کی سطح پہ کسی نے بھی یہ کام اللہ کی خاطر کیا؟ میری بات سنیں، دیکھیں پاکستان بننے کے پیچھے بھی آپ ڈھونڈے نا تو مطلب ہی نکلیں گے، مطلب ہی نکلیں گے۔ نوابوں کے اپنے مطلب تھے، جاگیرداروں کے اپنے مطلب تھے، انگریزوں کے اپنے مطلب تھے، ہندوؤں کے اپنے، سب کے مطلب، جیسے بھائیوں کا مطلب، قافلے والوں کا مطلب، زلیخا کا مطلب، عزیز مصر کا مطلب، یہاں بھی سب کے اپنے اپنے مطلب۔ کوئی خدا کا مطلب بھی بیچ میں ہے یا نہیں؟ خدا کا مطلب بھی ہے، اور وہ یہ تھا اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، اسلام کا غلبہ دوبارہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے اسباب کس نے مہیا کرنے ہیں؟ انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا، میں بھی تو منصوبہ بنا رہا ہوں، میں بھی تو تدبیر عمل کر رہا ہوں، میں بھی تو درجہ بدرجہ کسی کو تیار کر رہا ہوں۔ تو وہ موسیٰ جب بڑا ہو گیا، اب دیکھیے موسیٰ کا ارادہ فرعون کو چیلنج کرنے کا ہے نہیں، چین آف ایونٹ ہے، لڑائی کسی اور کی ہو رہی ہے، موسیٰ نے ویسے مداخلت کی ہے، اپنی طرف سے ہلکا پھلکا موقع چھوڑا ہے، بندہ ہی پار ہو گیا، کام شروع۔ ایک پروسیس کو اللہ نے انیشیٹ کرنا تھا، وہ انیشیٹ ہو گیا، اب موسیٰ کو وہاں سے نکلنا پڑا، مزاحمت شروع ہو گئی، وہ ادھر چلے گئے، پھر وہ پورا واقعہ آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ سارا کچھ جب بن گیا تو کچھ لوگوں کے مزید مفادات وابستہ ہو۔ آج اگر آپ کہیں نا جاگیرداروں کے مفادات ہیں، غلط بات ہو گئی۔ آج اگر آپ کہیں سرمایہ داروں کا مفاد ہے، غلط بات۔ آج صرف فوجیوں کا مفاد ہے، یہ سچی بات ہے۔ آج جاگیرداری وہ ثانوی شے ہو گئی ہے، سرمایہ دار ثانوی چیز ہو گئی ہے۔ یہ ملک اللہ نے فوجیوں کو سونپ دیا ہے، ان کا ہو گیا ہے، اور وہ کوئی اللہ والے نہیں ہو گئے تھے، ان کے مفادات ہیں۔ سب سے زیادہ اس پاکستان سے فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ جاگیردار بہرحال جاگیردار ہے، وہ اپنی جاگیر سے کما کے کھا رہا ہے، ملک میں اسے حکمرانی ملے نہ ملے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے۔ اور معاف کیجئے گا، مجھے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، نواز شریف کھاتے پیتے گھر کا بیٹا تھا، وہ اقتدار میں نہ بھی آتا تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ یہی ہوتا، سمجھ رہے میری بات؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن کیانی والدار کا پتر، جنرل ضیاء الحق، ایوب خان، یہ تو سائیکل سوار لوگ تھے، اور یہ کہاں پہنچے؟ اصل فائدہ تو پھر ان کو ہوا نا، جن کی کلاس بدل گئی، ان کی پہلے سے وہی کلاس، بھٹو کی کلاس پہلے سے کیا تھی، نہ بھی اقتدار ملتا تب بھی زرداری، ٹھیک ہے انہوں نے بڑھایا، میں نہیں کہتا نہیں بڑھایا، لیکن کلاس ان کی وہی تھی۔ جن کی کلاس بدلتی ہے وہ ہمارے جرنیل ہیں، یا کچھ اور انٹلیکچوئل ہوتے ہیں جو اپنا دماغ بیچ کے تو وہ بھی اپنی کلاس چینج کر لیتے ہیں۔ تو ان کے پھر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کاروبار ہیں، ساری چیزیں مل کے، تو جتنی پاکستان کے دفاع کی ضرورت ان کو ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں ہے، نہ مولوی صاحب کو ہے، نہ جاگیردار کو ہے، نہ سرمایہ دار۔ مطلب دیکھیں نواز شریف کا تو فائدہ ہے پاکستان نہ رہے، اس کا کاروبار ہندوستان میں بھی پھیلے گا، ٹھیک ہے، اس کا کاروبار تو ہندوستان میں بھی پھیلے گا، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جرنیل صاحب کی جرنلی تو ہندوستان میں نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا پاکستانی بنا دیا، جب تک سروس میں ہے، جب تک نہیں سروس کے بعد نہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے، باہر یہ عیاشی تھوڑی ہے جو پاکستان میں ہے۔ سر جی ہم ایسے باتیں، یہ پروپیگنڈا، میری بات سنیں، ان کو جو بادشاہی پاکستان میں میسر آتی ہے وہ باہر نہیں ہے۔ یہاں لا قانونیت کریں، یہاں پہ ان کو نوکر چاکر ملے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ جدھر جائیں ان کو جو عیاشی جو سہولت، وہ باہر کدھر ہے ان کے لیے؟ ادھر ہی رہتے ہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ باہر چلے جاتے ہیں، نہیں، ادھر ہی رہتے ہیں۔ یہاں بادشاہ ہیں، جیسے سعودی عرب میں شاہی خاندان ہے، یہاں یہ شاہی قبیلہ ہے، لیکن انہی کی وجہ سے پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات کہاں پہنچی، اس وقت جو آپ کے سامنے دنیا ہے نا، ایک جنگ کے دانے پہ پہنچ چکی، اور وہ جو سارے شر کی طاقتیں ہیں اس خطے میں آ کے، جب آپ یہ جزیرۃ العرب کو دیکھیں گے تو اس کا جو سامنے جو ہوتا ہے نا، جیسے چہرہ ہوتا ہے، اس فیس کا نام اسرائیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لا کے پاکستان کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لا تو واقعی